تک پہنچا اور ان کے توسل سے آج ہم اس امت تک پہنچا. اور اہل سنت اس بات کا نام ہے کہ ہم جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کا ذکر سنتے ہیں، آل پاک کا ادب و احترام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، ان کی محبت لازم ہے، ملزوم ہے، فرض و واجب ہے ان سے عقیدت. تو جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت کرنا لازم و ملزوم ضروری فرض ہے، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے بھی محبت و مودت جو ہے وہ لازم و ملزوم ضروری ہے. دونوں کو مانتے ہیں. اس دور کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسے افراد ہیں جو ائمہ اہل بیت کا نام تو بڑے ادب و احترام سے لیا کرتے ہیں اور لینا بھی چاہیے، لیکن خرابی کہاں پہ پیدا ہوتی ہے؟ خرابی یہاں پہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ مولا علی کی ولایت کا تو اقرار کرتے ہیں لیکن صدیق اکبر کی صداقت کا انکار کرتے ہیں. مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں لیکن فاروق اعظم کی عدالت کا انکار کرتے ہیں. مولا علی کی ولایت کا تو اقرار کرتے ہیں، من کنت مولاہ فہذا علی مولا کو تو مانتے ہیں لیکن حضرت عثمان غنی کی سخا و حیات کے انکاری ہوتے ہیں. مولا علی کی ولایت کا تو اقرار کرتے ہیں لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں. ایک نظریے کے ماننے والے یہ لوگ ہیں، ہائے حسینہ ہم نہیں تھے. ایک وہ لوگ ہیں جن کا ظاہر و باطن سیاہ ہوتا ہے، ظاہر بھی کالا باطن بھی کالا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کالا لباس سب سے پہلے کس نے پہنا تھا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ان کی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سوگ میں یعنی غم کی علامت جو ہے وہ سیاہ ہے اور سب سے پہلے سیاہ لباس جو وہ فرعون نے پہنا ہوا تھا. گویا کہ ان کا تعلق اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. میں آگے چل کے ایک بات عرض کروں گا. اسی طرح ایک نظریہ وہ ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا تو اقرار کرتا ہے، ابو بکر کی صداقت کو بھی مانتا ہے، فاروق اعظم کی عدالت کو بھی مانتا ہے، عثمان باحیا کی سخاوت کو بھی مانتا ہے، لیکن اسے مولا علی المرتضیٰ کی ولایت سے چڑ ہوتی ہے. ایک یہ بھی طبقہ ہے، وہ اصحاب کا نام لے کر معاذ اللہ اہل بیت اطہار کے اوپر تانا زنی کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کی شان کو بیان نہیں کرتے، صحابہ کا نام لیتے ہیں. اور دوسری طرف وہ فرقہ جو آل پاک کا نام لے کر اصحاب کی تنقید کرتا ہے. اور سنی مسلمان تجھے مبارک ہو، تیرے ایک ہاتھ کے اندر آل رسول کا یعنی آل رسول کا دامن تیرے ہاتھ میں ہے اور دوسرے ہاتھ کے اندر اصحاب رسول کا دامن ہے. سنی مسلمان وہ ہے. چونکہ دونوں کو لازم و ملزوم ہے ماننا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ اقرار کریں کہ ہم مولا علی کے تو ماننے والے لہذا ہماری نجات ہو جائے گی. اگر اصحاب کی عظمت کا انکار کر دیا تو کیا ہوا؟ اس سے بھی کام نہیں چلے گا. اور اگر کوئی شخص صرف اصحاب رسول کی محبت کو کفایت کافی جانتا ہے اور مولا علی المرتضیٰ یا حضور کے آل پاک کا نام بے ادبی سے لیتا ہے، ان کی شان و عظمتوں کا اگر انکاری ہے اور ان کی شان کے مقابلے میں معاذ اللہ یزید کو اپنا پیشوا اور امیر المومنین مانتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اہل بیت اطہار کے تعصب میں تو وہ بھی گمراہی کے اوپر ہے جو اصحاب کا نام لے کر آل رسول کے اوپر تانا زنی کرتا ہے، اور یہ آل رسول کا نام لے کے اصحاب
سنی مسلمان کا بنیادی نظریہ یہی ہے کہ ہم جب بھی ان پاپوں کا ذکر کرتے ہیں تو خیر کے اوپر مبنی کلام کرتے ہیں۔ اہل سنت کی جو بنیادی کتابیں ہیں، شرح عقائد نسبیہ ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، شرح فقہ اکبر کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، جو ہماری بنیادی امہات الکتب ہیں عقائد کی، ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہم ہر صحابی کا ذکر خیر پر کرتے ہیں۔ کسی بھی صحابی کا نام لیا جائے گا تو خیر پر کلام کیا جائے گا۔ ہر صحابی کا اپنا منصب ہے، ہم کسی کے بارے میں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوں گے، افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوں گے۔ جس صحابی کو یا جس شخصیت کو اللہ اور اس کے رسول نے جو مقام، مرتبہ، منصب عطا کیا ہے، اہل سنت اس بات کا نام ہے کہ اہل سنت اس صحابی کو یا اس شخصیت کو اسی کے منصب، مقام و مرتبے کے مطابق مانتا ہے۔ ہم افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے۔ جہاں پر سنی مسلمان مولا علی شیر مرتضیٰ کی ولایت کا اقرار کرتا ہے اور مولا علی شیر مرتضیٰ کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہے، سنی مسلمان وہیں پر حضرت ابوبکر کی صداقت کا بھی اقرار کر رہا ہوتا ہے، سنی مسلمان وہاں پہ فاروق اعظم کی عدالت کا بھی اقرار کر رہا ہوتا ہے، اور سنی مسلمان مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا و سخاوت کا بھی اقراری ہوتا ہے۔ یہ توازن ہے ہم اہل سنت و جماعت کے ہاں۔ یہ کیا ہے؟ توازن ہے، ہم افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے۔ صحابی کا جب بھی ذکر ہوگا خیر کے اوپر کلام ہوگا، چاہے حضور کا ادنا سے ادنا صحابی کیوں نہ ہو، اور یہ ادنا ہم سمجھانے کے لیے عرض کرتے ہیں، ورنہ آقا علیہ السلام والسلام کا ہر صحابی اعلیٰ نسب والا ہوتا، اعلیٰ مرتبے والا ہوتا ہے، حضور کا کوئی صحابی ادنا نہیں ہوتا۔ لیکن صحابہ کرام کی جب تقابل کی بات کی جائے گی تو بعض صحابہ وہ ہیں جیسا کہ آقا علیہ السلام کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے مقابلے میں جو دوسرے صحابہ ہیں وہ ادنا ہیں، ورنہ آقا علیہ السلام کے اصحاب کے اندر کوئی بھی ادنا نہیں ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، قبلہ علامہ صاحب کی آپ صحبت میں رہتے ہیں اور میرا حسن ظن ہے یہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی، اور توجہ آپ حضرات کی اس بات کے اوپر چاہوں گا، آقا علیہ السلام کی مشکات کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یہ کالے بھوت جو ہیں جو آج صحابہ کرام کی ذات کے اوپر تانا زنی کرتے ہیں، معاذ اللہ، کبھی دیواروں کے اوپر فاروق اعظم کا نام لکھ کر معاذ اللہ اس کے اوپر سب و شتم کرتے، لعنت کرتے ہیں، اس سے بڑی کیا بے ادبی گستاخی ہوگی۔ اس حدیث پاک کو آپ سماعت کیجیے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب ایک اولاد، مشکات کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، ایک اولاد جب اپنے ماں باپ کو شفقت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کو ہر نظر کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کو شفقت و محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، فرمایا حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کسی صحابی نے، حضرت عبداللہ بن عباس نے آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی اولاد دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو شفقت کی نگاہ سے دیکھے تو کیا حال ہوگا؟ حضور نے فرمایا اللہ ثواب عطا کرنے میں محتاج نہیں، اگر کوئی اولاد دن میں 100 مرتبہ والدین کے چہرے کو شفقت کی نگاہ سے دیکھے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 100 حج مقبول کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ آپ نے سماعت کی جس کے اندر کسی بھی مکتب فکر کا اختلاف نہیں ہے۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جب ایک اولاد ماں باپ کے چہرے کو شفقت کی نگاہ سے دیکھے، اور حدیث پاک کے اندر اس بات کی قید نہیں ہے کہ ماں باپ نیک ہوگا تب حج مقبول کا ثواب عطا ہوگا، حدیث کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا، مقید نہیں ہے حدیث پاک کے اندر، بلکہ مطلق ارشاد فرمایا، اور طلباء بیٹھے ہوئے المطلق
سے ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اولاد ہیں روحانی اعتبار سے۔ اور اندازہ لگائیں ان صحابہ کرام کی عظمتوں کا کیا کہنا، جن کے سامنے والضحیٰ کا چہرہ ہو، جن کے سامنے صبح و شام دن رات یہ کالے بھوت جو ان صحابہ کرام کے اوپر معاذ اللہ طعنہ زنی کرتے ہیں، کبھی صدیق اکبر کی شان میں بکواس کرے، کبھی یہ کالا کھٹمل حضرت فاروق اعظم کا نام دیوار کے اوپر لکھ کے ان کے نام کی توہین کرے، ان کی ذات کی توہین کرے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو کن کی صحبت عطا فرمائی۔ وہ تو ہمیشہ حضور کی صحبت میں رہتے تھے، اور حضور کی صحبت نے ہی انہیں صحابی بنایا تھا۔ یہ کہاں کا اصول ہے کہ مولا علی المرتضیٰ کی شان اور عظمت تو بیان کرے لیکن صدیق اکبر کی خلافت کا اقرار کرتے، کبھی خلافت کا معاملہ لے کر ان کے اوپر معاذ اللہ طعنہ زنی کی جائے، کبھی ان کو غاصب کہا جائے، کبھی ان کو معاذ اللہ خائن کہا جائے خلافت کے معاملے میں۔ حالانکہ یہ آج کل کا مسئلہ نہیں ہے خلافت کا، یہ 14 صدیاں پہلے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو حل فرما دیا تھا۔ آپ جانتے ہوں گے صحابہ کرام کی مقدس جماعت وہ جماعت ہے جن کے اوپر آج کل یہ بھونکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے، تسلیم نہیں ہے، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس مقدس جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے ہاتھ سے مراد یعنی اللہ کی رحمت ہے اس جماعت کے اوپر، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اس جماعت کا اگر کوئی کالا بھوت انکار کرتا ہے تو اس کی اپنی خباثت ہوگی۔ عزیزان گرامی، سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اہل سنت اس بات کا نظریہ ہے کہ وہ ہر صحابی کو اس کے مقام و منصب اور اس کے درجے کے مطابق مانتا ہے۔ جو اللہ کے رسول نے انہیں مقام عطا فرمایا، چاہے وہ صحابہ میں سے ہو یا حضور کی آل اولاد میں سے ہو، اتر اتفاق میں سے ہو، ہم افراد و تفریق کا شکار نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی، بات اگر اس طرح چلائی جائے تو یہ موضوع بڑا طویل ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں اور میرا بنیادی نقطۂ نظریہ سمجھانا یہی ہے۔ آج کی اس مبارک محفل کے اندر بنیادی نقطۂ نظریہ میرا یہی ہے کہ اہل سنت اسی بات کا نام ہے کہ جس طرح حضور کے آل پاک کا ادب و احترام، عزت و تعظیم لازم و ملزوم ہے، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی کا ادب و احترام اور عزت و تعظیم لازم و ملزوم ہے۔ ہم کسی صحابی کے بارے میں ان کی شان کے خلاف کوئی آواز برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے علماء اہل سنت کا یہ اصول ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک، الف سے لے کر یا تک جن صحابہ کرام کے نام آتے ہیں ہمارا ہر صحابی کے اوپر ایمان ہے، ہر صحابی کے اوپر ہمارا ایمان ہے، چاہے وہ خلفائے راشدین ہو، عشرہ مبشرہ ہو، بیعت رضوان والے ہوں، 40 پہلے صحابہ ہو، بدری صحابہ ہو، چاہے ابو سفیان ہو یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا ہر صحابی کے اوپر ایمان ہے، یقین ہے، اور حضور کا ہر صحابی جنتی ہے۔ حضور کا ہر صحابی، خدا سلامت رکھے امیر اہل سنت کو، اور یہ نعرہ امیر اہل سنت نے خود ایجاد نہیں کیا، بلکہ یہ نعرہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نئے نئے نعرے ایجاد کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں نئے نئے نعرے۔ اگر ہر صحابی نبی جنتی جنتی اس کا مفہوم دیکھنا ہو تو 27ویں سپارے کے سورۃ الحدید کو اٹھا کے دیکھیں۔ یہ امیر اہل سنت نے نعرہ ایجاد نہیں کیا، بلکہ قرآن کی آیت ہے، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ یہ امیر اہل سنت کی ایجاد نہیں، اور اس کے بعد جو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جو بے ادبی کی گئی، معاذ اللہ ان کو ناصری کہا گیا، اس نعرے کے بلبوتے کے اوپر، اور کچھ ہمارے نام نہاد جو سنی کہلاتے، جو نیم رافضی ہوتے حقیقت میں، امیر اہل سنت نے جب مساجد کا اعلان کیا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اوپر 22 مساجد کا اعلان فرمایا۔ خدا اس مرد قلندر کو سلامت رکھے جنہوں نے اہل سنت کے اندر چھپے ہوئے رافضیوں کو آشکار کر دیا ہوا ہے۔
فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مساجد بنائے جائے. اور پھر اس کے بعد یہ مینڈک جو برساتی مینڈک ہوتے وہ ظاہر ہوئے. ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ شیخ الاسلام اپنے آپ کو کہلانے والے نام نہاد اور نام نہاد اپنے آپ کو شمشیر اعلیٰ حضرت کہلانے والے اب سب ظاہر ہو رہے ہیں. ان کو بڑی تکلیف ہوئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کہ امیر سنت نے ان کے نام پر مساجد کیوں بنوائی. بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضور کے صحابی نہیں ہیں؟ کیا وہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے اندر شامل نہیں ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اب لہذا کسی فرد بشر کو ان کے اوپر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. کوئی فرد بشر اٹھ کے یہ کہے کہ مجھے حضرت امیر معاویہ پسند نہیں ہے یا ان کے بارے میں معاذ اللہ بدگمانیاں رکھے، بد اعتقادی رکھے اور ان کے خلاف معاذ اللہ اپنی تقریروں کے اندر کھلے یا چھپے الفاظوں کے اندر معاذ اللہ شان میں تنقید کرتا رہے. حالانکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ذات ہیں؟ اگر ایک ایک صحابی کی صرف ایک ایک روایت ہی بیان کی جائے تو وقت درکار ہے. مثلا خلافت کا ہی معاملہ اگر لیا جائے کہ خلافت کے معاملے میں یہ کالے ہم سے اختلاف کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حق تو خلافت کا علی کا تھا، مولا صدیق اکبر نے جو خلافت کے اوپر بسر کیا. حالانکہ یہ مسئلہ 1400 سال پہلے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک حیات کے اندر حل فرما دیا تھا. دارمی شریف کے حدیث سے مبارکہ ہے، ایک سادہ انسان بھی اس حدیث پاک کو سمجھ لے گا. آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں ایک خاتون حاضر ہوتی ہے. اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شریعت کے کچھ مسائل پوچھے. شریعت کے مسائل گفت و شنید ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس خاتون کی. جب وہ خاتون رخصت ہونے لگی، اس خاتون نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے دوبارہ شریعت کے مسائل کی حاجت پڑے، ضرورت پڑے، تو میں آپ کے بعد کس کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے آ جاؤں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کی خلافت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے خاتون، اگر دوبارہ تمہیں مسئلہ پوچھنے کی حاجت ہو، میں اگر موجود رہوں، یعنی اشارہ کیا وصال کی طرف. آقا نے فرمایا اگر میں موجود رہوں تو صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. مسئلہ حل فرما دیا. مولا علی المرتضیٰ بھی موجود تھے، فاروق اعظم بھی موجود تھے، مولا عثمان غنی بھی موجود تھے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں موجود نہ ہوں، یعنی میرے انتقال کے بعد، وصال کے بعد کسی اور کے پاس نہیں جانا، صدیق اکبر کی صداقت کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا. تو مسئلہ ہی حل فرما دیا. ویسے ہی یہ زمین و آسمان کے خلافے ملا دیتے ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں شیعہ رافضیوں کا کھلا عقیدہ ہے معاذ اللہ. ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے، علامہ صاحب بخوبی جانتے ہیں. میں ان کے لیے نہیں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے عقیدہ کی اصلاح کرنے کے لیے کہ آج کل ایک ہر آدمی کہتا ہے کہ سارے ٹھیک ہیں. صلح کلی کے ماننے والے بعض لوگ ہوتے ہیں سب انسان ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پاک کے درس دیتے ہیں، ہم بھی قرآن پاک کے درس دیں، وہ بھی مسجدیں بناتے ہیں، ہم بھی، وہ بھی مدرسے قائم کرتے ہیں، ہم بھی. تو فرق کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ شخص جو ہر ایک کو صحیح سمجھنے والا ہے، اس کے لیے میرا یہ جملہ ہے کہ جو معاذ اللہ صدیق اکبر کے بارے میں یہ جملہ لکھے کہ معاذ اللہ وہ غاصب تھے، معاذ اللہ انہوں نے ظلم کیا تھا، یا فاروق اعظم کے بارے میں لان تان کرے، سب کو شتم کرے. ایک کتاب ہے حق الیقین، اس کے اندر تو معاذ اللہ حد کر دی، ظلم کی انتہا ہو گئی. ان دونوں کے بارے میں، شیخین کریمین کے بارے میں معاذ اللہ کافر تک کا لفظ میں لکھا ہوا ہے. فارسی کے اندر وہ کتاب موجود ہے، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں. حق الیقین کتاب کا نام ہے، ملا باقر مجلسی کی لکھی ہوئی. جو معاذ اللہ شیخین کریمین کے بارے میں لفظ کفر ہماری زبانیں چل جائیں، واللہ رد کرنا اگر مقصود نہ ہوتا ہم کبھی اپنی زبانوں کے اوپر یہ الفاظ نہیں لاتے. جو معاذ اللہ جس کی بنیاد ہی اس عقیدے کے اوپر ہو کہ معاذ اللہ حضور کے بعد، وصال کے بعد صرف 3 ہی صحابہ
جماعت کا عالم کیا ہوگا، اس فرقے کا عالم کیا ہوگا، اندازہ لگائیں ان کی خباثت کا عالم کیا ہوگا، جو حضور کے بعد صحابہ کرام کے اوپر سب کو شتم کرے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ آخر زمانے میں یخون فی آخر زمان یسمون الرافضہ، فرمایا آخری زمانے کے اندر ایک ایسی قوم آئے گی جن کو رافضی کہا جائے گا، اور ان کا کام کیا ہوگا، میرے اصحاب کو سب کو شتم کرتے ہوں گے، گالیاں دیتے ہوں گے۔ فرمایا ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، اللہ کے ملائکہ اور پوری انسانیت کے ان کے اوپر لعنت برستی رہے گی۔ جبھی تو آپ ان کی شکلیں دیکھیں جن کے اوپر ہر وقت لعنت برستی رہتی ہے، شکلوں کو دیکھیں کیسے نحوست طاری ہوتی ہے، اور مرتا ہے تو چہرہ دکھانے کے بھی قابل نہیں ہوتا ہے، کہ مرتے ہیں جب چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ سنی مسلمان کا تو بچہ بھی انتقال ہو جائے برسر بازار اس کا چہرہ کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ سنی مسلمان حق کا دامن سے وابستہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اہل بیت پاک کا نام لے کے صحابہ کرام کے اوپر معاذ اللہ تانہ زنی کرتا ہے، اور دوسرا نظریہ دیکھیں، ایک وہ فرقہ ہے جو معاذ اللہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یا اہل بیت پاک کے بغض و عداوت میں معاذ اللہ یزید کے اوپر درود پاک پڑھ رہا ہے، اور یزید کو اپنا امیر المومنین کہتا ہے۔ یہ کتاب ہے اہل حدیث حضرات جماعت کی، علامہ صاحب تو بخوبی جانتے ہیں۔ ان کتابیں لانے کا مقصود یہ ہرگز نہیں کہ اپنا کوئی علمیت کوئی جھاڑنا ہے، بلکہ جب اس قسم کی باتیں ہمارے علماء کرام عوام اہل سنت کو سمجھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کے پیٹ کا کوئی جھگڑا ہے۔ میں آپ سے سادہ سا سوال کرتا ہوں، جس شخص نے اپنا امیر المؤمنین یزید کو لکھا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں یزید کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بغض اہل بیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور امام کے مقابلے میں جس یزید کو لے کر آتے ہیں اور یزید کو زبردستی جنتی بنانے کی کوششیں کرتے ہیں اہل حدیث حضرات، اور اس کتاب کے اندر 22 خارجی مولویوں کے باقاعدہ دستخط موجود ہیں کہ یہ کتاب بالکل حق و سچ ہے، جس کے اندر دیوبندیوں کے مولوی مولانا ابو العالیٰ مودودی جو اپنے آپ کو سید کہتا تھا اس کے بھی دستخط موجود ہیں، دیوبندیوں کے اکابرین مفتی محمد شفیع دیوبندی کے بھی اس کے اندر موجود ہیں، دستخط موجود ہیں۔ اندازہ لگائیں اہل بیت اطہار کی عداوت و دشمنی کے اندر کہاں تک انہوں نے یعنی حد کراس کی ہوئی ہے کہ معاذ اللہ یزید کو اپنا امیر المومنین کہا۔ ہمارے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے، ہمارا حسین کے ساتھ کرے۔ اور جو شخص بھی یزید کو اپنا امیر المومنین کہتا ہے اور لکھتا ہے کتابوں کے اندر اور یزید سے ہمدردی کرتا ہے، اس کے لیے میں فقط ایک حوالہ پیش کروں گا خدمت میں۔ تاریخ الخلفاء کو اٹھا کے دیکھیں، امام جلال الدین سیوطی کا تاریخ الخلفاء تاریخ کی مستند ترین کتابوں میں سے آتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے عمر بن عبدالعزیز کا ایک فتویٰ نقل کیا۔ عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا، عمر بن عبدالعزیز نے گھوڑا منگوایا اور باقاعدہ اس شخص کو 20 گھوڑے لگائے کہ جس نے یزید کو اپنا امیر المومنین کہا تھا۔ کاش کہ آج اس دور کے اندر عمر بن عبدالعزیز ہوتے تو یزید کو جو اپنا امیر المومنین کہتے ہیں اور یزید کے نام کے آگے معاذ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، تو عمر بن عبدالعزیز کا گھوڑا آج بھی یقیناً ان کے اوپر برستا رہتا ہے۔ جو یزید کو اپنا امیر المومنین کہتے ہیں اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو اندازہ لگا ایک وہ جو اصحاب کے اوپر تانا زنی کرے اور ایک وہ جو اصحاب کا نام لے کر معاذ اللہ یزید کو زبردستی جنتی بناتے ہیں، اور کبھی یزید کو امیر المومنین کبھی سیدنا معاذ اللہ لکھا ہوا ہے۔ سیدنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا سردار۔ تو ہمارے علماء اہل سنت نے کہا تو ہم تو اس دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں کہ اللہ تمہارا حشر یزید کے صف کے اندر کرے اور ہمارا جو حشر ہے وہ حسینی کے صفوں کے اندر کرے۔ تو یہ دعا مانگتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کی محبت لازم و ملزوم ہے۔ جس طرح صحابہ کرام کی محبت اہل
صحابہ کرام کی محبت جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے، ضروری ہے۔ میرے سامنے یہ کتاب ہے علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرف المحبت، عربی کے اندر لکھی ہوئی۔ اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ انہوں نے نقل فرمائی۔ بڑے مستند ترین امام ہیں، اعلیٰ حضرت کے دور کے ہیں اور بڑے عاشق رسول تھے، بڑے عاشق رسول تھے۔ یہ ان علماء کرام میں سے ہیں جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیداری کے عالم دیدار نصیب ہوا۔ یہ امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ نقل کی۔ فرمایا لکل شیء اساس، فرمایا جس طرح ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، فرمایا واساس الاسلام، اسی طرح اسلام کی بھی ایک اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، فرمایا اسلام کی بھی ایک بنیاد ہے۔ فرمایا اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ حب اصحاب رسول اللہ و حب اہل بیتی۔ فرمایا اسلام کی اگر بنیاد جاننا چاہتے ہو تو ایک ہاتھ میں محبت صحابہ ہو، دوسرے ہاتھ کے اندر محبت اہل بیت اطہار۔ یہ اسلام کی اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ تو پتہ چلا جو لوگ صرف اصحاب رسول کا دامن پکڑے ہوئے تھامے ہوئے ہیں اور معاذ اللہ اہل بیت کے دامن کو ضروری لازم نہیں سمجھتے، وہ بھی اسلام کی اساس کو پا نہیں سکے، اور جن کے ہاتھ میں وہ فقط چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں صرف مولا علی المرتضیٰ کی ولایت کا ہاتھ ہو، دامن ہو، اور اصحاب رسول کو ترک کر دے معاذ اللہ، تو انہوں نے بھی گویا کہ اسلام کی اساس کو چھوا نہیں ہے، ابھی تک وہ اسلام کے اساس کے اوپر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں پر ہم بات کرتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ اہل سنت توازن کا نام ہے۔ اہل سنت کیا ہے؟ توازن کا نام ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم آل پاک کی اتنی محبت اور اتنی شان و عظمت بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ کرام کو ہم حقارت سے سمجھیں، صحابہ کرام ہمیں حقیر نظر آئیں۔ نہیں، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے اندر کوئی آپس میں عداوتیں نہیں تھی۔ جو لوگ ان کے ذاکر ممبر و محراب کے اوپر یہ تأثر دیتے ہیں کہ معاذ اللہ اہل بیت پاک کے اندر اور اصحاب رسول کے اندر کیا کیا عداوتیں تھیں، ان کے لیے ہمارے علماء نے باقاعدہ روایتیں لکھی، محدثین کرام نے روایتوں کو جمع کیا کہ آپس میں اہل بیت پاک میں اور اصحاب رسول کے اندر کوئی عداوتیں نہیں تھی، بلکہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ آپس میں کیا تھے؟ شیر و شکر تھے۔ تو لہٰذا جو مولوی، جو پیر یا جو مفتی اس بات کا تأثر دے ممبر و محراب سے، چاہے اس نے کالا جبہ پہنا ہوا یا کون سا امامہ پہنا ہوا، اس سے مجھے غرض و غایت نہیں، جو بھی ممبر و محراب کے اوپر یہ تأثر دے دے معاذ اللہ صحابہ و اہل بیت اطہار کے اندر آپس میں عداوتیں تھی، دشمنیاں تھی، یا معاذ اللہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد تھا، اس مولوی کو ہم جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں، اس مولوی کو ہم جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں، وہ یقیناً وہ بدعقیدہ ہی ہو سکتا ہے۔ سنی عالم دین تو ہمارے سر کا تاج ہے، سنی عالم کبھی اس بات کا تاثر ہی نہیں دے سکتا۔ سنی عالم جب بھی بات کرے گا تو عظمت اہل بیت کی بھی بات کرے گا، محبت صحابہ کی بھی بات کرے گا، اور یہ روایات سے ثابت ہے عزیزان گرامی۔ اہل بیت پاک کے اندر اور اصحاب کے اندر کوئی آپس میں عداوتیں نہیں تھی۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مثلا ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے، تفسیر روح البیان کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، اور مسجد نبوی شریف کے اندر آقا علیہ السلام جلوہ فرما ہے۔ میں صرف مثال سمجھانے کے لیے، میرا حسن ظن ہے علامہ صاحب نے اس پر سیر حاصل کلام کیا ہوگا، لیکن ایک میں بطور مہمان کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام میں اور اہل بیت پاک کے اندر آپس میں کتنی محبتیں تھیں، کتنا قرب تھا ان کے درمیان میں، جس کی گواہی رحماء بینہم دے رہا ہے۔ فرمایا جمع غفیر صحابہ کرام کا،
صدیق اکبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں موجود ہیں. صحابہ کرام فرماتے اچانک حضرت مولا علی المرتضیٰ اندر داخل ہوتے مسجد کے اندر. مولا علی المرتضیٰ نے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا کہ مسجد صحابہ سے بھری ہوئی ہے, جگہ غفیر ہے صحابہ کا, اور مسجد کے اندر تل دھرنے کی جگہ نہیں. مولا علی المرتضیٰ دروازے کے اوپر کھڑے رہے, کچھ انتظار کیا. روایت اس بات کی گواہی دیتی ہے کوئی اور صحابی نہیں اٹھا, صدیق اکبر اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے ہیں. صدیق اکبر مسند سے کھڑے ہوئے اور مولا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, اور مولا علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے صدیق اکبر نے اپنی مسند کے اوپر بٹھایا. اپنی مسند کے اوپر جب بٹھایا, یہ حضور کے سامنے چونکہ سارا منظر تھا کہ مولا صدیق اکبر اٹھے اپنی جگہ سے, صدیق اکبر اٹھے اپنی جگہ سے, مولا علی المرتضیٰ کا بازو پکڑ کے اپنے مسند کے اوپر بٹھایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر دیکھ کے فرمایا کہ فضیلت والا ہی فضیلت والے کی فضیلت کو جانتا ہے. فرمایا فضیلت والا ہی فضیلت والے کی فضیلت کو جانتا ہے. اندازہ لگائیں, اگر معاذ اللہ عداوت ہوتی, بغض ہوتا, کدورت ہوتی, آپس میں رنجشیں ہوتی اور اختلافات ہوتے, کوئی اور صحابی کھڑا ہو جاتا, صدیق اکبر تو نہ کھڑے ہوتے. صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور صدیق اکبر نے احترام کے ساتھ مولا علی المرتضیٰ کا استقبال فرمایا اور اپنے مسند مبارکہ کے اوپر بٹھایا. اسی طرح کئی صحابہ کرام کے عقائد اور نظریات اور اہل بیت پاک سے جو محبت تھی وہ موجود ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی ایک روایت ملی, اگرچہ علماء نے فرمایا کہ روایت ضعیف ہے, لیکن محدثین کرام کا یہ اصول ہے کہ یجوز الاعمال بالحدیث الضعیف, فرمایا اعمال کے حوالے سے نا حدیث ضعیف کے اوپر بھی عمل کیا جا سکتا ہے, یعنی قابل قبول ہوتی ہے. بہت سارے محدثین کا یہ اصول ہے, اجماع ہے اس بات کے اوپر. علماء نے فرمایا یہ حدیث مبارکہ کہ عمر و سراج اہل جنہ, مولا علی المرتضیٰ کی موجودگی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر بن خطاب اہل جنت کا چراغ ہے. ایک طرف آپ نے یہ سنا نا کہ صحابی رسول نے ادب احترام کیا, اب مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ روایت سنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ عمر سراج اہل جنہ, عمر اہل جنت کا چراغ ہے, یہ حدیث مبارکہ جب پتہ چلی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ میرے بارے میں مولا علی المرتضیٰ نے یہ روایت بیان کی ہے, مولا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند اصحاب کو لے کر مولا علی المرتضیٰ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرنے لگے. فرمایا مولا علی المرتضیٰ سے فرمایا, کیونکہ بڑے ہونے کے ناطے یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا فاروق اعظم رتبے کے اعتبار سے ہمارے اہل سنت کے نظریے کے مطابق دوسرے خلیفہ ہیں, مرتبے میں مقام میں حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا. مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں اور فرمانے لگے کیا آپ نے واقعتاً سنا ہے سرکار سے کہ سرکار نے میرے بارے میں میری شان میں یہ فرمایا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے. مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا ہاں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے, سرکار نے فرمایا عمر اہل جنت کا چراغ ہے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا مجھے لکھ کر دے دیجیے, یہ جو آپ نے حضور سے سنا ہے نا قول رسول, یہ مجھے لکھ کر دے دیجیے. مولا علی المرتضیٰ نے وہ قول لکھ کر فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کیا. فاروق اعظم نے اس دستاویز کو لیا, اس کاغذ کو لیا اور اپنے گھر والوں کو وصیت کرتے ہیں جب فاروق اعظم کا وصال ہو جائے یہ دستاویز علی کی سند جو ہے وہ فاروق اعظم کے کفن کے اندر رکھ دیں. اندازہ لگائیے اگر عداوت ہوتی معاذ اللہ, دشمنیاں ہوتی تو کم سے کم کوئی اور ہی صحابی بیان کرتا, فاروق اعظم کی شان کو مولا مرتضیٰ کو بیان نہ کرتا. تو اس سے پتہ چلا اس طرح کی کئی اور احادیث مبارکہ ہیں, چونکہ مجھے کچھ اور بھی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہیں. ایک زاویہ آپ نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام کی محبت اہل بیت اطہار سے,
اور دوسری طرف یہ کالے بھوت جن آل بیت پاک کا نام لیتے ہیں، ظاہر و باطن کے یہ کالے ائمہ کا نام لیتے ہیں، لیکن ائمہ کا جو نظریہ تھا، ائمہ کا نظریہ کیا تھا؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شیعہ حضرات جو رافضی حضرات یہ ان 12 اماموں کے لیے وہی عقیدہ رکھتے ہیں اور ان 12 اماموں کو معصوم عن الخطا مانتے ہیں، بے عیب مانتے ہیں، جس طرح اللہ کی ذات بے عیب ہے، معاذ اللہ۔ 14 ستارے کتاب کا نام، اس کے صفحہ اول کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ ان 12 اماموں کے لیے یہ نظریہ رکھتے ہیں، جبکہ اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں۔ ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت کے ہاں معصوم عن الخطا انبیاء علیہ السلام ہے اور فرشتوں کی ذات، فرشتے اور انبیاء علیہ السلام یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت کا یہ معصوم عن الخطا نہیں۔ معصوم عن الخطا کا مطلب ہے کہ نہ وہ صغیرہ گناہ کرے نہ کبیرہ گناہ کرے، ہمارا یہ نظریہ نہیں۔ عصمت کا موضوع یہ الگ موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن رافضیوں کا اماموں کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ وہ ان اماموں کو بھی بے مثل بے عیب مانتے ہیں، چلو ہماری نہیں مانتے، اپنے اماموں کی مانیں۔ اماموں نے ان صحابہ کرام کے بارے میں کیسے لفظ استعمال کیے، اور یہ کالے بھوت ان کو معاذ اللہ سب و شتم کرتے ہیں۔ صدیق اکبر کو کبھی سب و شتم کریں، کبھی فاروق اعظم کے اوپر کیچڑ اچھالیں۔ یہ تو وہی ہو گیا کہ جیسا کہ انسان چاند کے اوپر تھوکے تو تھوک اس کے ہی منہ پہ آ کے گرتی ہے، یہ اسی بات کے مترادف ہے۔ اصحاب کی عظمت و شان کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ ان صحابہ کرام کے بارے میں کہ ایک ایک کر کے حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، جن کے بارے میں حضور نے جنت کی بشارت دے دی، اب ان کے بارے میں بکواس کرنے سے انسان خود تو جہنمی ہو سکتا ہے، ان صحابہ کرام کے جنتی ہونے میں کوئی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اور یہ خود شیعہ حضرات کی کتاب کے اندر بات موجود ہے، کشف الغمہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام باقر کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، اس شخص نے سوال کیا، سوال یہ کیا کہ حضرت تلوار کے اوپر جو دستہ ہوتا ہے اس کے اوپر چاندی چڑھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ سمجھ رہے میری بات؟ تلوار ہے، اس کا جو دستہ ہوتا ہے جہاں سے تلوار پکڑی جاتی ہے، امام باقر سے سوال ہوا، اور بعض روایات کے اندر امام جعفر صادق کا بھی نام آیا۔ سائل نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ تلوار اس کی دستے کے اوپر چاندی چڑھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ امام باقر نے فرمایا ہاں جائز ہے۔ سائل نے سوال کرنے والے نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ حالانکہ امام باقر یا امام جعفر صادق جو بھی ہوں چاہتے تو قرآن و سنت کے دلائل دے دیتے، کیونکہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آغوش رحمت میں پلے ہوئے تھے۔ مولا علی مرتضیٰ، امام زین العابدین، امام حسن و حسین کے آغوش رحمت میں پلے ہوئے تھے، علم تو ان کے دروازے کی خیرات ہے، چاہتے تو قرآن و سنت کے بے شمار دلائل دے دیتے۔ آپ نے فرمایا، امام باقر صادق نے فرمایا کہ جائز ہے چاندی کے اوپر دستہ چڑھانا، چاندی کے تلوار کے اوپر چاندی کا دستہ چڑھانا جائز ہے۔ سائل نے دلیل پوچھی کہ دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صدیق اکبر نے کہ اپنی تلوار کے اوپر چاندی کا دستہ چڑھایا ہوا دلیل کے طور پہ صدیق اکبر کا نام لیا۔ وہ چونکہ سائل رافضی تھا، کھٹمل تھا، اس قسم کے نظریہ رکھنے والا تھا، اس نے کہا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، صدیق کا مطلب ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ صدیق کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے صدیق، ایک ہوتا ہے صادق۔ صادق سے بولتے سچ بولنے والے کو، اور صدیق یہ اس میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ فرمایا ہاں صدیق اکبر نے کہ اپنی تلوار کے اوپر چاندی کا دستہ چڑھا۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا،
کہ انہوں نے تو صدیق اکبر کا نام لے لیا، صدیق جس کی ہم تنقید کرتے ہیں ابو بکر کی، انہوں نے صدیق کہا۔ سائل نے سوال کیا کہ حضرت آپ بھی ان کو صدیق بولتے ہیں؟ امام باقر نے فرمایا جو ان کو صدیق نہیں سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا و آخرت کے اندر جھوٹا فرمائے گا۔ وہ کذاب ہے جو صدیق اکبر کی صداقت کا اقرار نہیں کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قول کو سچا نہ کرے دنیا و آخرت کے اندر جو حضرت ابو بکر کو صدیق تسلیم نہیں کرتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ طرفین سے یعنی جانبین سے، چاہے اصحاب رسول کی عقیدت و اہل بیت اطہار سے یا اہل بیت اطہار کی عقیدت و صحابہ کرام سے۔ دیکھیں پچھلے دنوں علامہ طارق مدنی صاحب زیدہ شرفوں کو آئے تھے، انہوں نے کمال کی بات کی، فرمایا کہ مولا علی المرتضیٰ کے بہت سارے بیٹے تھے۔ مولا مرتضیٰ کے بارے میں نے فتاویٰ فیض الرسول کے اندر پڑھا، 14 بیٹے تھے مولا علی المرتضیٰ کے، اگر میں بھول نہیں رہا حضرت مجھے اصلاح فرمائیں گے۔ فتاویٰ فیض الرسول کے اندر میں نے خود پڑھا تھا، مولا مرتضیٰ کے 14 بیٹے تھے۔ یہ شیعہ حضرات تو صرف حسن و حسین کا نام لیتے ہیں، بلکہ امام حسن کا بھی نام کم لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی۔ امام حسن کا نام ان کے منہ پر بہت کم سنیں گے، ان کی زبانوں پر جاری نہیں ہو رہا، فقط ہائے حسینہ ہم نہیں تھے، ہائے حسینہ ہم نہیں تھے۔ امام بات میں کر رہا تھا کہ مولا علی المرتضیٰ کے جو بیٹے 14 بیٹے ہیں، مولا علی المرتضیٰ نے ان صحابہ کرام کی محبت کے پیش نظر اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر بھی رکھا ہوا تھا، عمر بھی رکھا ہوا تھا، عثمان بھی رکھا ہوا تھا۔ اگر عداوت ہوتی، بغض ہوتا، اختلاف ہوتا، دل کے اندر کینہ، حسد، بغض ہوتا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج آپ کسی اپنے بچے کا نام یزید رکھتے ہیں؟ حسین کا نام ہر دوسرا تیسرا گھر چھوڑ کے حسین ملتا ہے، بچہ نام ہی حسین نام ہی بچہ ملتا ہے، لیکن یزید نام آپ کو کوئی نہیں ملے گا سوائے ان لوگوں کے جو یزید کو اپنا پیشوا امیر المومنین مانتے ہیں۔ تو مولا علی المرتضیٰ کی طرف سے بھی عقیدت کی صحابہ کرام تھے، انہوں نے اپنے بچوں کے نام، عرب کا دستور تھا، وہ اپنے بچوں کے نام اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کے نام میں رکھتے تھے تاکہ ان کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ جیسا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم کا نام اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نام پہ رکھا ہوا تھا۔ حضور سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس کا نام ابراہیم رکھا ہے، اپنے صاحبزادے کا نام، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے جد امجد کے نام کے اوپر اس کا نام رکھا ہوا ہے۔ تو نام رکھنے کے پیچھے بھی ایک راز ہوتا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر رکھے، عمر رکھا، عثمان رکھا۔ جب مولا علی المرتضیٰ کو پشیمانی نہیں، پریشانی نہیں، یہ شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار کون سے آ گئے جنہیں معاذ اللہ ان کے ناموں سے معاذ اللہ چڑ لگتی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت عالیہ میں صرف یہ نقطہ نظریہ سمجھانے کے لیے یہ گفتگو ہوئی، آخر میں اختتام کی طرف میں لا رہا ہوں۔ میں نے جیسا عرض کیا اور علامہ صاحب بھی اس بات کی تعریف کریں گے، اور یہ بات ہماری نہیں، ہم نے اپنے اساتذہ سے سنی، انہوں نے اپنے اکابرین اسلاف سے سنی۔ جو شخص بھی ان مقدس ہستیوں میں سے، چاہے وہ اہل بیت پاک میں سے ہو یا اصحاب رسول میں سے ہو، تھوڑی سی بھی بدگمانی کرے، وہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے، پیر طریقت بھی ہو سکتا ہے، شمشیر اعلیٰ حضرت بن جا سکتا ہے، لیکن سنی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اپنے دماغ کی تختی کے اوپر لکھیں، دل و دماغ کی تختی کے اوپر لکھیں، چاہے اس کا جبہ کتنا ہی بڑا ہو، اس کی دستار کتنی ہی بڑی ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن سنی نہیں ہو سکتا۔ چاہے حضرت امیر معاویہ سے وہ معاذ اللہ بدگمانی کرتا ہو، امیر معاویہ سے بدگمانی کرے، امیر معاویہ کی ذات وہ ذات ہے۔ مجموع الزوائد کے اندر امام حسنی نے ایک روایت کو نقل کیا، فرمایا آقا علیہ السلام جب اپنے حجر مبارکہ کے اندر داخل ہوئے، ام حبیبہ چونکہ آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے اور امہات المومنین میں سے ہے، ام حبیبہ جو حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، ہمشیرہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ام حبیبہ کی گود میں
حضرت امیر معاویہ کا سر انور رکھا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ام حبیبہ آپ اس سے محبت کرتی ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ بھائی جو ہوئے بھائی سے کیوں نہ بہن کو محبت ہوگی؟ فرمایا گواہ رہنا اس بات کے اوپر فقط تو اس سے محبت نہیں کرتی اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ امیر معاویہ کے بارے میں حضور نے گواہی دی، فرمایا کہ فقط تو اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتی۔ جب اللہ رسول کسی سے محبت کرے، اب کوئی کالے منہ والا اور سیاہ چہرے والا اور سیاہ ظاہر و باطن والا اب اس کے نام کو لے کر معاذ اللہ تنقید کا نشانہ بناتا رہے۔ حضور نے پہلے فرمایا تھا کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم بعد الغردی غردا بعدی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اصحاب کے معاملے میں اللہ کا خوف کیا کرو۔ اکرموا اصحابی، فرمایا میرے ہر صحابی کی عزت کیا کرو۔ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول نہیں، حضرت ابو سفیان صحابی رسول نہیں ہے۔ تو لہذا جو شخص بھی ان کے بارے میں ان مقدس ہستیوں کے بارے میں چیمیں گوئیاں کرے، اعتراض کرے، اسے پکڑ کے کسی سنی عالم دین کی خدمت میں حاضر کرے، خود سے شروع نہ ہو جائے۔ ہمارے المیہ ہوتا ہے، میں اختتامی الفاظ یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ہمارا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بحث و مباحثہ کرنا شروع کرتے ہیں، نہ دین پڑھا ہوتا ہے نہ دین سیکھا سنا ہوتا ہے۔ مسجدوں کے اندر کم آتے ہیں، جمعہ کے دن آتے ہیں، اور جمعہ کے دن میں جب خطیب صاحب بالکل اختتامی کلمات کی طرف کو ہوتے وما علینا یا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کی طرف ہوتے، اس وقت ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنا اہل سنت کا نظریہ پڑھیں، خدا نہ اپنا اہل سنت کا نظریہ پڑھیں یا کسی سنی عالم دین کی قدموں میں رہ کے سنیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ امیر معاویہ کے بارے میں جو شیعہ رافضی بکواس کرتا ہے یہ اس کی اپنی بکواس ہے۔ امیر معاویہ تو اس ستارے کا نام ہے، معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جس کے طلوع ہونے کے بعد صرف کتے ہی بھونکتے رہتے ہیں۔ لسان العرب ہمارے جو لغت کی کتاب ہے اس کے اندر معاویہ نام کا یہ مطلب ہے کہ معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جس کے طلوع ہونے کے اوپر کیا کتے بھونکتے ہیں۔ تو لہذا جو حضرت امیر معاویہ کی ذات کے اوپر چیمے گوئی کرے، بدگمانی کرے، تان تشریح کرے، سب کو شتم کرے، وہ خارجی کتا ہی ہو سکتا ہے، وہ رافضی کتا ہو سکتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قلم ہی توڑ دیا، واللہ سلام ہو اس امام احمد رضا کی تربت انور کے اوپر۔ اعلیٰ حضرت نے یقن یطعن فی معاویہ فذلک قلب من کلاب الحاویہ، فرمایا جو بھی حضرت امیر معاویہ کے اوپر طعنہ زنی کرتا ہے فرمایا وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہو سکتا ہے۔ ہمارے امام نے یہ نظریہ دیا ہے۔ اہل سنت لاوارث نہیں ہے، اہل سنت کے پاس دلائل بڑے موجود ہیں، اندر یقیناً کتابیں ہوں گی۔ کوئی بات مشکل لگے، آپ کے امام صاحب ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ موجود ہیں، اور بڑے مدلل انداز میں حضرت کے خطاب فرماتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ میں مدلل، حالانکہ ہمارا تو سادہ سا ایک انداز ہوتا ہے، مقصود ہمارا کیا ہوتا ہے، کوئی جوش خطابت نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ساری رات جوش خطابت کرتے ہیں اور صبح کو عوام سے پوچھے کہ رات کو علامہ صاحب نے مولوی صاحب نے خطاب کیا کیا تھا، بس جوش ہی دکھا رہے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایسے خطابوں کا کیا فائدہ؟ ایسے خطابوں کا پھر فائدہ کیا ہے؟ کم از کم میری ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اور بد مذہب کی اولاً تو ہمارا یہ کام نہیں ہے بد مذہب کے ساتھ الجھنا، چاہے رافضی کتا ہو یعنی سفید کتا ہو یا کالا کتا ہو، یہ خارجی سفید کتے ہم کہتے ہیں ان کو، اور رافضی کالا کتا ہے، چاہے کالا کتا ہو یا سفید کتا ہو، ہمیں ان کتوں سے الجھنے کی کوئی حاجت نہیں۔ ہم بغیر دلیل کے مانتے کہ حضور کا ہر صحابی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی، حضرت صدیق بھی، عمر اور عثمان بھی، حضرت علی بھی، حضرت معاویہ، ابو سفیان بھی، ہر صحابی نبی۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں اختتامی چند بس حوالے عرض کروں گا۔ یہ جامع ترمذی شریف سیاہ ستہ کی کتاب ہے،
اس کی حدیث نمبر ہے، روایت نمبر ہے، یہ باب ابواب المناقب ہے اور حدیث نمبر 3718 3718 اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ وقت نہیں ورنہ میں آپ کو عبارت پڑھ کے دکھا رہا ہوں، لیکن چونکہ عبارت کی ہمیں حاجت نہیں ہے، حضور کا قول ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم آمنا و صدقنا کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں ایک جنازہ حاضر کیا گیا۔ وہ شخص میری اس بات کو دل و دماغ کے کان سے سنے جو بد مذہب کی صحبت میں بیٹھتا ہے یا ہر ایک کو صحیح سمجھتا ہے، اس کو ہر ایک کو جو صحیح سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سارے حق پر ہیں، یہ مولویوں کے پیٹ کے دھندے ہیں، ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا ہر ایک کا جنازہ پڑھنا چاہیے، ان کی خدمت میں عرض ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں جنازہ حاضر کیا گیا۔ حدیث میں نے آپ کو دکھا دی جامع ترمذی شریف کی، اور جامع ترمذی شریف وہ کتاب ہے سیاستہ کی، اس کے بارے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا کہ جس گھر کے اندر یہ جامع ترمذی موجود ہو، شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں اس گھر کے اندر گویا کہ اللہ کا رسول حاضر ہو کے کلام فرما رہا ہو۔ یہ جامع ترمذی کوئی چھوٹے موٹے مولوی کی نہیں لکھی ہوئی، جامع ترمذی وہ کتاب ہے، مقبول بارگاہ اقدس کتاب ہے۔ فرمایا جس گھر کے اندر یہ کتاب ہو اس گھر کے اندر گویا کہ اللہ کے رسول حاضر ہو کے کلام فرما رہے ہیں۔ اتنی مستند ترین کتاب، اور سیاستہ کی تیسرے نمبر کے اوپر کتاب ہے۔ کہتے ہیں نا کہ سیاستہ سے دکھاؤ، سیاستہ کی حدیث پاک ہے، حضور کی خدمت میں جنازہ لایا گیا، جابر بن عبداللہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور کی خدمت میں جنازہ لایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کا جنازہ پڑھنے سے پڑھانے سے انکار کر دیا ہو۔ دل و دماغ کے کان کھول کے میری جملے سنیے گا، میرے نہیں حدیث رسول کے الفاظ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس کا جنازہ اسی لیے نہیں پڑھا کیونکہ انہو کان یبغض عثمان، فرمایا کہ یہ عثمان غنی سے بغض و کینہ رکھتا تھا، اس لیے میں نے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا تھا، تو یہ کالے بھی تو حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتے ہیں، حضرت عثمان غنی سے اتنا بغض رکھتے ہیں۔ ہمارے اہل سنت کے نظریے کے مطابق حضرت عثمان غنی ذوالنورین ہیں۔ ذوالنورین کا مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے اپنے نکاح میں تھی۔ ذوالنورین مانا دو نوروں والا، اور عثمان غنی کی شان یہ ہے، حضور نے فرمایا اگر میری 40 صاحبزادیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی کے اپنے نکاح میں دے دیتا۔ عثمان غنی کی وہ شان ہے۔ اور شیعہ کا نظریہ، رافضیوں کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کو سن کر یہ حیرانگی ہوگی، ان کی کتاب ہے تہذیب الاحکام، میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تہذیب الاحکام کے اندر اور ان کی بنیادی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فقط ایک ہی بیٹی تھی، وہ تینوں صاحبزادیوں کا انکار کرتے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے تو بنات کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے۔ بنات عربی کے اندر کس کو بولتے ہیں؟ ایک کو نہیں بولتے، دو کو بھی بنات نہیں بولتے، بنات یہ بنت کی جمع ہے، اور جمع کا جو سیغہ ہوتا ہے کم سے کم 3 کے اوپر، زیادہ کی تو حد نہیں، زیادہ کے اوپر بولا جاتا ہے، 3 کے اوپر کم از کم بولا جاتا ہے۔ تو 3 صاحبزادیاں تو خود قرآن کی نص ثابت کر رہی ہیں، 3 صاحبزادیاں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خود قرآن کی آیت بتا رہی ہے، تو لہٰذا ان کا عقیدہ جو ہے وہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث رسول کو تو نہ مانتے نہیں ہیں، قرآن کے نظریے کے اور ان کے قرآن کا معاضلہ، یہ آپ کو بنیادی باتیں ان کی بتا رہا ہوں میں۔ ان کے جو عقائد ہیں یہ کہتے ہیں ہمارا جو قرآن ہے امام غائب کے پاس ہے، ان کے نظریے کے مطابق، اور یہ کفر ہے۔ ہمارے علماء نے اسی کی بنیاد کے اوپر تو کہا کہ یہ دار اسلام سے خارج۔ ان کے نظریے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام غائب جو ہے اس کے پاس قرآن ہے اور اس کی 17,000 آیتیں ہیں،
حالانکہ جو ہمارا موجودہ قرآن ہے اور جو اصلی قرآن ہے اس کی کتنی 1000 آیتیں؟ جو مشہور قول ہے 6666 آیات، یہ جو مشہور عوام کے اندر، حالانکہ علماء نے اس پر بھی کلام کیا ہے، الاتقان کے اندر یہ بحث موجود ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا۔ 6666 آیات بھی اگر یہ قول بھی مانا جائے، ان کے نظریے کے مطابق 17000 آیتیں، تو قرآن کے اندر جس طرح کمی ماننا کفر ہے، اس طرح قرآن کے اندر زیادتی ماننا بھی کیا ہے؟ کفر۔ ہمیں استخارہ کرنے کی حاجت نہیں ہے کہ یہ کافر ہیں کہ نہیں، وہ خود اپنے آپ کو جو رفضتمونی، اپنے آپ کو خود جو نکال رہا ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کے اندر صورت حسن بھی تھی، قرآن کے اندر صورت فاطمہ بھی تھی، قرآن کے اندر صورت حسین بھی تھی، معاذ اللہ ان اصحاب ثلاثہ نے، ان تینوں خلفائے راشدین نے جو ہے نا وہ بغض و عداوت میں صورتوں کو نکال دیا۔ یہ تو ان کا بنیادی نظریہ ہے۔ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، حیات القلوب آپ اٹھا کے دیکھیں، ان کی اصول کافی و شافی اٹھا کے آپ دیکھیں، ان کی ہر کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی سے جو بغض رکھے، آقا علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، تو لہٰذا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم افراط و تفرید کا شکار نہیں ہیں۔ ہم جس طرح خارجیت کے اوپر لعنت کرتے، اس طرح ان کالے کتوں کے اوپر بھی، رافضیوں کے اوپر بھی لعنت کرتے ہیں، جن کا کام ہی سب کو شتم کرنا ہے۔ متع کی پیداوار، متع کو معاذ اللہ وہ ثواب سمجھتے ہیں۔ اب یہ مسجد مقدس جگہ ہے، میں اس پر کلام نہیں کر سکتا کہ متع کیا ہے اور یہ اس کو کتنا ثواب سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ علامہ صاحب کبھی آپ کو اس پر پورا جمعہ پڑھائیں گے اس پر، اور حسن ظن اگر آپ کو بتایا ہوگا۔ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارے سنی جو بھولے بالے ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، ان کو یہ باتیں ہم اسی لیے ممبر و محراب پہ چیخ چیخ کے پکارتے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنے نظریات کو پڑھیں۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے، ہم نے اپنے نظریات تو پڑھے نہیں ہوتے ہیں، دوسروں کے اوپر تحقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو سنو وہ کیا کہتا ہے۔ مرزا محمد علی کاڑا دجال اس صدی کا جو ہے جھوٹا قذاب، سخت حضرت امیر معاویہ کا گستاخ ہے، مرزا انجینئر محمد علی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس کی شکل یوٹیوب کے اندر فرمال اس کے کلپوں کی، ہمارے نوجوان کا اکثریت کا طبقہ اس کو سنتا ہے باقاعدہ، اور وہ کھلے لفظوں کے اندر حضرت امیر معاویہ کی معذرہ بدگمانیاں کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، یار اس کو سنو تو دیکھ، سچ کر کے دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ تو خدا کے بندے، یہ آپ میرا کام نہیں، علماء اہل سنت کا کام ہے، یہ تحقیق کرنا ان علماء کا کام ہے، علماء اہل سنت کا کام ہے۔ لہٰذا ہم جو اپنے اکابرین نے جو کتابیں لکھی ہیں نا، ہم ان کو کیا، ہم نے ان کو پڑھ لیا، جو غیروں کی کتابیں پڑھنے، بعضوں کے گھروں کے اندر بیشتی زیور رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اپنے علماء نے آپ کو کیا یتیم چھوڑا ہوا ہے؟ بیٹی کو جہیز میں بیشتی زیور دیتے ہیں، آپ کو پتا اس بیشتی زیور کے اندر کون کون سی باتیں لکھی ہوئی ہیں؟ یا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں گے تو کوئی فتح محمد جالندری کا ہے، کوئی تھانوی کا ہے، کوئی گنگوئی کا ہے۔ آپ کو کنز الایمان نظر نہیں آ رہا؟ آپ کو تفسیر صراط الجنان جو اس امت کو مفتی قاسم صاحب نے تحفہ عطا فرمایا ہے، تفسیر صراط الجنان کی صورت میں، تو ہمیشہ اپنے علماء سے وابستہ رہے۔ غیروں سے ریسرچ کرنا یا تحقیق کرنا غیروں کے اوپر یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ علماء اہل سنت کا کام ہے۔ تو بس میری دست بستہ عرض یہی ہے کہ علماء اہل سنت کو سنیں، اور جو کتابیں اس مسجد کے اندر رکھی ہیں، کم سے کم اہل محلہ اس لائبریری سے تو استفادہ حاصل کریں، اور یہ عقائد کی اصلاح کرنا یہ بنیادی ہمارا اصول ہے۔ دیکھیں، نمازی آپ بن جائیں، روزے دار بن جائیں، غازی بھی بن جائیں، حاجی بھی بن جائیں، صدقہ خیرات بھی دیں، عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ کیوں؟ امام جلال الدین سیوطی نے حدیث پاک کو لکھا، روایت کی، انما الاعمال بالخواتیمها، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہوتا ہے۔ عقیدہ درست نہیں ہے۔ عقیدہ اگر یہ ہے معاذ اللہ یزید کو اپنا پیشوا مانتا ہے، یزید کو اپنا امیر المومنین کہتا ہے، یا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یزید کو بھی شہزادہ بولتا ہے، امام علی مقام کو بھی شہزادہ بولتا ہے۔ بھائی امام علی مقام کو تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہازان سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام کے بارے میں تو حضور نے فرما دیا، اب تجھ پر قرض ہے کہ یزید کو ثابت کر دے جنتی میں۔
کہاں سے شہزادہ ہوا اور یزید کس بات کا شہزادہ ہے؟ تو لہٰذا ایسے عقائد و نظریات سے بچیں اور غلط کو غلط کہیں، غلط کو ڈنکی کی چوٹ کے اوپر غلط کہیں۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی دست قدرت میں ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ہم اپنی مسجد کے اندر بھی خوب، جس طرح میں خارجیت کا بھی رد کرتا ہوں، الحمدللہ رافضیت کا بھی اسی طرح رد کرتا ہوں، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ بعض ہے نا ڈھکے چھپے الفاظوں میں، ڈھکے چھپے الفاظوں میں ہم بیان کرتے ہیں، ہمارے نوجوان کے سر سے گزر جاتا ہے کہ علامہ صاحب نے کہا کیا ہے۔ اس طرح کھول کھول کے بیان کیے جائیں تو کم سے کم یہ ہوگا ہمارا سنی جو مسلمان ہے نوجوان، وہ تو گمراہی کی طرف نہیں جائے گا۔ بس میری آپ سے یہی عرض ہے کہ صحبت اپنی اچھی رکھیں۔ صحبت کسی بدعقیدہ سے ہوتی ہے نا، پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ اب میں اختتامی کلمات کی طرف لا رہا ہوں، لیکن پھر بات سے بات نکلتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کی بات مجھے یہاں پہ نظر آئی، یہ شرح صدور یہاں پہ رکھی ہوئی ہے۔ یہ کتابیں لانے کا مقصود صرف یہ تھا کہ آپ کو حقائق دکھائے جائیں کہ حقائق کیا ہیں۔ ہم اپنے وہم و گمان کے مطابق جس کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دین نہیں ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں سارے ٹھیک ہے، سب کے ساتھ صحیح بیٹھو، سب کے ساتھ سلام دعا کرو۔ آپ کو پتہ ہے بد مذہب رافضی کو سلام بھی کرنا جائز نہیں، اور میرا فتویٰ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، امام احمد بن حنبل سے کسی نے سوال کیا کہ ایک رافضی ہے، حضرت ابوبکر عمر کو برا بھلا کہتا ہے، وہ کبھی کبھی مجھے سلام بھی کرتا ہے، یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا باقاعدہ کہ ایسے شخص کو سلام نہ کیا جائے، سلام کرے تو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ جو حضرت ابوبکر کی صداقت کا اقرار نہ کرے، فاروق اعظم کی عدالت کا اقرار نہ کرے، اور میں ایسا شخص اگر سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب فتوے سے پڑھ کر حضور کی حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا بد مذہب کو سلام نہیں کرنا چاہیے، بیمار ہو جائے اس کی عادت نہیں کرنا چاہیے، مر جائے تو نہ اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے نہ اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں، کنز العمال حدیث پاک کو اٹھا کے دیکھیں، 18 جلدوں کے اوپر وہ کتاب ہے کنز العمال، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو سب ٹھیک نہیں ہے۔ میں حضرت کی ہی تقریر سے ایک بات اخذ کرتا ہوں۔ حضرت نے، ہم بلاتے ہیں حضرت کو، 12 روزہ ہمارے یہاں پروگرام ہوتا ہے مسجد سبحانی کے اندر، 12 ربیع الاول کے 12 روزہ پروگرام ہوتا ہے۔ اس میں حضرت نے پچھلے سال ایک بات کی تھی، اسی بات سے میں اخذ کرتا ہوں، جو کہتا ہے نا کہ سب ٹھیک ہے، سب سے بڑا غلط وہی ہے۔ جو کہتا ہے نا سب ٹھیک ہے، سب سے بڑا غلط وہی ہے۔ سارے ٹھیک نہیں ہیں۔ کیا ہیں؟ سارے ٹھیک نہیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر بھی فرقے ہوئے تھے، میری امت میں بھی فرقے ہوں گے۔ حضور نے تو سب کو ٹھیک نہیں کہا، حضور نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، حضور نے فرمایا سب کے سب جہنم میں ہوں گے، ایک ہی ناجی ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک ناجی جماعت کون سی ہوگی؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ اختیار کرے گا وہی نجات پانے والی جماعت۔ مردم شماری کر کے دیکھیں، پاکستان کی 80 کے 90% الحمدللہ یا رسول اللہ سنی مسلمان والوں کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور اس بات کا بھی یہ جائزہ لیں کہ صحابہ کے عقیدے کی طرح کس کا عقیدہ ہے۔ ایک تو وہ جماعت تو بالکل تنہے تنہا ہو گئے نا، جو صحابہ کو بالکل سرے سے مانتی نہیں ہے، وہ کیا صحابہ کے نظریات کو مانیں گے؟ اور وہ جو اپنے آپ کو میں نوکر صحابہ کا، جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں پیچھے والے برابر والے، ان کی خدمت میں بھی عرض یہ ہے کہ تمہارے مولویوں نے اس کتاب کے اوپر دستخط کیے ہیں، جس کتاب کے اندر یزید کے اوپر درود پڑھا گیا ہے باقاعدہ، وصلی اللہ علی امیر المؤمنین یزید رضی اللہ عنہ لکل کفر کفر نباش۔ تو صحبت اپنی اچھی رکھیں، بنتے کے عقائد اسی صحبت سے ہی بنتے سنورتے ہیں۔ صحبت انشاءاللہ کسی سنی مسلمان کی، سنی مسلمان کو تو دیکھنا، عالم دین جو ہوتا ہے سنی عالم دین، اس کے بارے میں تو حدیث رسول گواہ ہے کہ سنی عالم دین کی صحبت ہو، اس کا دیدار کرنا بھی عبادت کے اندر آتا ہے۔
شکلیں کیوں دیکھیں، ہم ان کی گفتگو کیوں سنیں؟ بس یہ میرا آپ سے آج کی اس تقریر کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ صحبت اچھی ہے، علماء اہل سنت، ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور انہی سے دین سیکھیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، دین بھی تو ہر ایک سے نہیں سیکھا جاتا، جس طرح ہر شے کا کوئی نہ کوئی کاریگر ہوتا ہے۔ آپ درزی کے پاس چلے جائیں اور اس سے جا کے یہ کہیں کہ مجھے میکینک کا کام سکھائیں، درزی کہے گا کہ یہ پاگل ہو چکا ہے۔ کسی میکینک کے پاس جائیں اور اس کے پاس جا کے کپڑے لے جائیں، یہ مجھے سی کے دے دیں، کہے گا اس کو جنسیات کے اسپتال میں لے کر جاؤ، پاگل خانے کے اندر اس کو لے کر جاؤ۔ یہ میکینک کے پاس آئے کپڑے لے کر کے کپڑے سی کے دیں۔ تو جس کا جو کام ہے وہ اسی کو بھاگتا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم بد مذہب سے الجھیں اور ان سے بحث و مباحثہ کریں۔ بعض لوگ ہیں وہ روڈوں چوکوں کے اوپر بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں دین کے اوپر۔ اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کون سی بات سے کفر کے اندر چلا جاتا ہے، کفر کے اندر ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ حضور کی حدیث سے پاک ہے، حضور نے فرمایا قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا، صبح حالت ایمان میں کریں گے، شام کو وہ کافر ہو جائیں گے، شام کو مومن ہوں گے، صبح کو کافر ہو جائیں گے۔ وہ زمانہ آ چکا ہے، اختلافات اتنے بڑھ چکے، ہر فرقہ کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں، ہر فرقہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں حق پر ہوں۔ حضور نے فرمایا جب اس طرح کے اختلافات رونما ہوں، فرمایا کہ علیکم بالسواد الاعظم، فرمایا پھر سواد اعظم جماعت، بڑی جماعت کی پیروی اختیار کرو، بڑی جماعت کو لازم پکڑنا، بڑی جماعت کے عقائد نظریات کیا ان کو دیکھنا۔ فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ، فرمایا جو بڑی جماعت سے علیحدہ رہا وہ جہنم کے اندر چلا گیا۔ تو بڑی جماعت کس کی ہے؟ آپ ہم یہ عقیدت میں کوئی نہیں کہتے، آپ مردم شماری کر کے دیکھ لیں، پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر الحمدللہ 80 سے 90% سنی یا رسول اللہ کہنے والے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی عقیدت نہیں ہے، آپ اس کا جائزہ لیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت کے نظریے پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو شاد و آباد فرمائے، مسجد ہادہ کے امام خطیب کو اللہ تبارک و تعالی آباد فرمائے، ان کے گھر کو آباد فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اس پورے محلے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اس محلے کو اللہ تبارک و تعالی ان دو حضرات، ایک علامہ صاحب ہے قاری فضل صاحب اور ایک علامہ سید نوید مدنی شاہ صاحب زید الشرف، واللہ العظیم میں دونوں ان حضرات دونوں سے مطمئن ہوں کہ یہ حق کوئی بھی کرتے ہیں اور اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ تعالی یہ یوں کہا جائے کہ اگر الیاس گوٹ اہل سنت کا مرکز ہے تو غلط نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح آپ کو اہل سنت پر گامزن رکھے، اور ہمیں خاتمہ بھی اللہ تبارک و تعالی اہل سنت پر کرے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی تو حضرت ضرور میری اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ عز و جل قبل علامہ ریاض الصالحین صاحب نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ تادیر ہمارے سے اوپر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں خوب خوب خیر و برکت کا نزول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری مسجد میں آئے دن پروگرام ہوتے ہیں، علاقے میں بھی پروگرام ہوتے ہیں، اور پھر جگہ جگہ اپنے بورڈ دیکھا ہوا ہے کہ بورڈ لگا ہوتا ہے سنیوں کا گوٹ الیاس گوٹ، صحیح۔ اسی طریقے سے ہمارے مسجد کے کام میں آگے آگے رہنے والے ہمارے ماجد بھائی ابھی پیچھے پیچھے، ماجد بھائی کہاں ہے؟ ماجد بھائی اگر آگے آ جائے تو آگے بلا لیں۔ ان سے مجھے بڑی دلی خوشی ہوتی ہے نا، الحمدللہ جگہ جگہ یہ جب
میلاد شریف کی محفلیں ہوتی ہیں اس وقت یہ الحمدللہ آگے آگے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آج کے پروگرام میں بھی آگے آگے یہ الحمدللہ مدرسے کے معاملات ہوں تو اس میں یہ آگے آگے, مسجد کے معاملات میں الحمدللہ یہ آگے آگے. حتیٰ کہ میرے موبائل کے اندر کا جو نام جو سیو ہے نا, ان کا نام میں نے شروع سے جب سے میں آیا اس وقت میں نے جب شروع میں سیو کیا تھا تو ماجد پہلی صف کے نام سے. صحیح الحمدللہ پہلی صف. جب بھی نماز پڑھتے ہیں پہلی صف نہیں پڑھتے ہیں. جب یہ نظر نہیں آتا تو مجھے بڑی بے چینی ہو جاتی ہے. تو مدرسے کے معاملات میں یہ آگے, مسجد کے معاملات میں یہ آگے. اجتماع الحمدللہ یہ ہمارا دعوت اسلامی کے اجتماع کی گاڑی چلاتے ہیں. مدنی مذاکرے کا سسٹم انہوں نے جو مضبوط بنایا, بہترین بنایا الحمدللہ. مدرسہ مدینہ بالغان ہو چاہے بچوں کا مدرسہ ہو, ہر چیز میں ماشاءاللہ یہ آگے آگے رہتے ہیں. تو میں نے ان کو بغیر بتائے, آج میں نے کہا علامہ ریاض الحسن معینی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور ہماری مسجد میں پروگرام ہے, تو ان کو بغیر بتائے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے, تاکہ ان کی بھی تھوڑی حوصلہ افزائی ہو. ہر جگہ الحمدللہ ہمارے بورڈ بھی لگتے ہیں اور ہماری اس پوری محلے میں سنیوں کا گوٹ الیاس گوٹ ہے. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں کچھ تحفے علامہ صاحب کے ہاتھ سے ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں. ماجد بھائی آ کر لے لیں. ان کا ساتھ بھی دینا ہے, یہ دین کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. مجھے اس سے بڑی قلبی محبت بھی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے الحمدللہ. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اکثر و بیشتر درس کے لیے میں نہیں کوئی اشارہ کر دیتا ہوں کہ آپ ہی درس دے دیں, کیونکہ دین کا اکثر کام الحمدللہ یہ کرتے ہیں, تو مجھے اس سے بڑی خوشی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. صلاۃ و سلام. خوشی
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اے اللہ عز و جل ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے مولا اس محفل پاک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے مولا ہم سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما. ہم سب کی رزق و روزی و برکتیں عطا فرما. اے مولا اس محفل پاک کا ثواب بالخصوص امام علی مقام شہدائے کربلا سیدان کربلا کی بارگاہ میں اے اللہ عدیت و تحفتت پیش کرتے شرف قبولیت عطا فرما. ہم سب کے جتنے بھی عزیز و قربہ اس بحالت ایمان رفت و چکن سب کے لیے عیسیٰ کرتے شرف قبولیت عطا فرما. اے مولا کائنات عز و جل پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما. جو قرضدار ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ایک صالح نعینہ اولاد عطا فرما. اے مولا عز و جل جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو تابعی فرما کر دے. اے مولا جن کے روٹھے ہیں بنا دے, جن کے بچڑے ہیں ملا دے, جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں آسانی عطا فرما. اے مولا مسلمان جہاں کہیں بیمار ہیں مولا سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. فاروق بھائی, پرویز بھائی, ماما حیدر, حبیب, ایک بچی مریم بیمار ہے, نور محمد کی زوجہ بیمار ہے. اے اللہ عز و جل ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. واجد بھائی کے والد کی مغفرت فرما. اے مولا کائنات عز و جل محبوب قادری کی مغفرت فرما. اے مولا جنہوں نے تعاون کیا اس محفل کے لیے اللہ کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما. ہم سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے. اے مولا ہماری مسجد کے بیٹی کو دین دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما. ہمارے ماجد بھائی کو بھی دین دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما. بالخصوص اللہ عز و جل ہمارے حضرت علامہ مولانا ریاض الحسن نعیمی دامت برکاتہ العالیہ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. ان کے علم میں, ان کے عمل میں, ان کی عمر میں, ان کے گھر-بار میں خیر و برکت کا نزول فرما. اے مولا کائنات عز و جل کے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بناؤ. اے مولا کائنات عز و جل اللہ سب کی تمام ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما. اے اللہ عز و جل ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. اے مولا ہمیں ان کے قدموں کے ساتھ لگتے ہوئے مسلک حقہ اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. اے مولا عز و جل جتنے ہاتھ اٹھائے اس نئے بھی حاضر ہیں سب کی دلی جائز تمنائیں حاجتیں مرادیں پوری کر دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا